بغیر خطبے کے اور بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے آج کی مجلس سے آغاز کرتا ہوں کہ وقت بالکل کم ہے۔ عشرہ محرم حرام کی چوتھی مجلس ہم سماعت فرما رہے ہیں، اور جو ہمارے عشرے کا عنوان ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اس آیت میں یکم محرم کو آپ کو بتایا گیا تھا اللہ ہر بندے سے مخاطب نہیں، فقط ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کو دعوت دی ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اور یکم محرم میں نے آپ کو یہی بتایا تھا جو سچا ہے، جو ایمان والے ہیں، اس کا تعلق کل ایمان سے ہوتا ہے۔ اور اسی کل ایمان نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ کہا۔ علی فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا میں وہ ایمان ہوں جسے چھوڑ کر لوگ کافر ہو گئے۔ کل کی مجلس حسین بن علی کا اسلام کیونکہ وقت محرم کم از کم 9 سے 10 مجالس ہیں، اور جو عنوان ہے امامت شروع ہر امامت میں اس طرح مجالس ہیں، تو لہٰذا کل رات سے لے کر اب تک کتابوں میں نے صرف وہ روایتیں اکٹھی کی ہیں جس میں امام سجاد اور امام باقر ایک ساتھ ہیں، تاکہ وقت بھی بچ جائے اور عشرے کے آخر تک ہر امام پر بات ہو سکے۔ ایک آیت سے آج کی مجلس آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں ارشاد خدا بندی ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ اللہ فرما رہا ہے بندوں سے خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دو کتابوں کے حوالے ہیں، امالی توسی اور امالی مفید، دونوں کتابیں مختلف ہیں مگر روایت ایک ہے۔ محمد بن مسلم سقفی کہتے ہیں یہ آیت لے کر میں امام باقر کی خدمت میں آیا، جب میں مسجد میں پہنچا امام منبر پر صحابہ سے مسجد بھری ہوئی، میں نے امام سے کہا مولا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ کہ خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے گناہ خدا نیکیوں میں تبدیل کرے گا؟ امام نے فرمایا محمد بن مسلم سقفی اللہ بروز قیامت محشر کے دن ایک بندے کو بلائے گا جو گناہگار ہوگا لیکن ہوگا مومن، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے وہ محشر کے میدان میں آئے گا اس کا حساب و کتاب نہ اللہ لے گا، اس کا حساب و کتاب کوئی بھی نہیں لے گا، خدا اسے اپنے قریب کرے گا، خدا اپنی رحمانی کے قریب کرتا جائے گا، اور جو فرشتے حساب و کتاب لکھ رہے ہوں گے خدا ان سے کہے گا تم پیچھے ہٹ جاؤ، جب آواز قدرت آئے گی پیچھے ہٹ جاؤ، خدا اس سے کلام کرے گا اور دو باتیں کہے گا کہ اگر تو نے فلاں مقام پر یہ گناہ کیا ہے، وہ گناہگار مومن کہے گا جی مولا میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کہے گا فلاں مقام پر یہ برائی کی ہے، وہ کہے گا جی میں نے کیا ہے، خدا اس کے گناہ گناتا جائے گا، وہ اعتراف کرتا جائے گا، اللہ پھر فرشتوں کو بلائے گا جو حساب و کتاب لکھتے ہیں۔ امام فرماتے جیسے ہی فرشتے آئیں اللہ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں تبدیل کرو نیکیوں میں، جب نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے خدا فرمائے گا اسے محشر کے سامنے پیش کرو، جتنی آدم سے لے کر امام زمانہ تک جتنی مخلوق کھڑی ہو ہر بندہ اسے دیکھے گا، اور ایک ایک بندہ ایک دوسرے سے کہے گا پروردگار کس قدر یہ نیک بندہ ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں، ایک برائی بھی نہیں،
اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے. امام فرماتے ہیں پھر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. محمد بن مسلم صفی کہتا ہے امام نے یہاں پر خطبہ روکا، مسجد کے وسط میں سے چند بندے اٹھے، مسجد کے کونے میں جا کر باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں نہ تو ہم اس کے دادا کو مانتے ہیں، نہ اس کے پردادا کو مانتے ہیں، نہ اس کے نانا کو مانتے ہیں، نہ اس کے باپ کو مانتے ہیں، ہم تو بظاہر شیعہ بنے تھے. کہتے ہیں جب ہر بندے نے جانا ہی جنت میں ہے تو ہم اس کے شیعہ بنے کیوں؟ ہم کیوں اس کی پیروی کریں؟ یہ نہیں جانتے تھے جس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، نور اللہ بھی ہے، سر اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے. امام نے جب الفاظ سنے، امام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، فہذا طویل الآیات من شیعات خاصے. محمد بن مسلم صفی کہتا ہے امام نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا یہ جو آیت ہے نا، خدا گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا، وہ فقط میرے گناہگار شیعوں کے لیے ہے. مل گئے؟ کیا کہنا ہے یہ نامہ میں جو آغا باقر مجلسی نے اپنی کتاب پہ حال المعاد میں بات کی. وہ کہتے ہیں مسجد نبوی، آج ساری بات مسجد میں، اگر وقت ہوا تو زیادہ بتاؤں. کہتے ہیں آغا باقر مجلسی کہتے ہیں مسجد نبوی میں یہ دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے، امام زین العابدین اور امام باقر. صحابہ کی محفل سجی ہوئی تھی. امام نے اچانک کہنا شروع کیا، کسی صحابی نے کہا جب رسول اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ جیسے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، ہماری بھی اولاد، یہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، ان کی بیویاں ہیں ہماری بھی بیویاں ہیں، تو ہم آل محمد جیسے ہیں. جب اس نے اتنی بات کہی آغا باقر مجلسی کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. امام سجاد نے فرمایا من ہوگا اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لوگوں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابن کا، آپ کا بیٹا. پھر امام نے فرمایا من آنا، میں کون؟ انہوں نے کہا والد اس کے باپ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں، یہ بیٹا بھی آپ کا امام ہے. منافق تھے نا. امام نے کہا میں کون ہوں؟ اس کا باپ. یہ کون ہے؟ آپ کا بیٹا. جب یہ کہتا ہے اتنی ہی بات کرنی تھی، امام سجاد علیہ السلام نے جتنے منافق مسجد میں بیٹھے تھے ان کی جانب دیکھا. جابر کہتا ہے تغیر علی وجہ باقر، کہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے جو سجاد تھا علی کی شکل میں ڈھل گیا. باقر کہتا ہے سجاد علی کی شکل میں، کہتا ہے کچھ دیر گزری منافق اور پریشان ہوئے. کہتا ہے تغیر باقر وجہ علی، جو باقر تھا وہ بھی علی کی شکل میں آ گیا. جابر کہتا ہے میں بھی دیکھ رہا، مسجد والے بھی دیکھ رہے، کبھی سجاد علی کی شکل میں، کبھی باقر علی کی شکل میں. کہتا ہے دونوں باپ بیٹا شکلیں بدلتے رہے. پوری مسجد گونج اٹھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. امام سجاد فرماتے ہیں لا تعجبوا من قدرت اللہ، اے لوگوں اللہ کی قدرت سے تعجب نہ کرو. کہتا ہے امام سجاد خاموش ہوئے. وقال محمد باقر، امام باقر بولے، فرمایا لا تعجبوا من امر اللہ، اللہ کے امر سے پریشان نہ ہو. پھر فرمایا انا علی و علی، میں علی ہوں علی سے ہوں. پھر کہا کلنا واحد من نور واحد، ہم ایک ہیں اور ہمارا نور بھی ایک ہے. روح نا من امر اللہ، فرمایا ہماری روح بھی امر خدا سے ہے. امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں، پہلے بتایا اللہ کی قدرت تعجب نہ کرو، پھر کہا ہماری روحوں پہ تعجب نہ کرو.
امام بتاتے گئے، آخر میں امام فرماتے ہیں وَكُلُّنَا مُحَمَّدٌ وَآخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَكُلُّنَا امام فرمایا ہمارا پہلا محمد، آخری محمد، درمیان والا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ جابر کہتا جب مولا نے اتنا کہا سارے منافقوں کے چہرے بنتے رہے، چہرے بگڑتے ہوئے میں بھی دیکھ رہا تھا، امام بھی دیکھ رہے تھے۔ اچانک امام نے فرمایا تم لوگ سمجھتے ہو ہم تم جیسے ہیں، تم ہم جیسے ہو، مگر یاد رکھنا تم میں اور ہم میں صرف فرق اتنا ہے، تم لوگوں کی شکلیں اپنے باپ داداؤں سے نہیں ملتی۔ ہمیں دیکھ لو، محمد چاہے تو علی کی شکل میں آ جائے، علی چاہے تو حسن کی شکل میں، حسن چاہے تو حسین کی شکل میں، حسین چاہے تو سجاد کی شکل میں، سجاد چاہے تو باقر کی شکل میں، باقر چاہے تو جعفر کی شکل میں، جعفر چاہے تو کاظم کی شکل میں، کاظم چاہے تو رضا کی شکل میں، رضا چاہے تو تقی کی شکل میں، تقی چاہے تو نقی کی شکل میں۔ امام فرماتے ہیں نقی چاہے تو عسکری کی شکل میں، اور عسکری چاہے تو صاحب زمان تقی عبداللہ کی شکل میں۔ امام فرماتے کیوں؟ کلنا واحد میں نور واحد، فرمایا ہم ایک ہیں اور ایک نور سے۔ مل کے بزرگوں نے دعا دے دی، بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو، اور اس بات کا نتیجہ جو ضعیفی ہوتی ہے، ضعیفی بزرگی وہ بدن پہ ہوتی ہے، عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جابر کہتا ہے امام نے یہاں پر بات روکی، کہتا ہے دیکھتے کیا، کہتے جتنے منافق تھے نا، جب انہوں نے دونوں باپ بیٹوں کو ایک دوسرے کی شکل میں بدلتے ہوئے دیکھا، سارے سجدے میں گر پڑے اور سجدے میں گر کر کہنے لگے ہم آپ کی ولایت پر ایمان لائے۔ حدیث قصہ کے راوی کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، رسول کے جو صحابی تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ایک روز، میں نے پہلے کہا مسجد میں بات ہو گئی، کہتے ہیں ایک روز میں مسجد نبی میں آیا، دیکھتا کیا اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی آغوش میں حسین نواسہ نانے کو دیکھ رہا ہے، نانا نواسے کو دیکھ رہا ہے۔ کہتے جیسے اللہ کے رسول نے مجھے لگا، فرمایا جابر یہ دیکھ رہے کون ہے میری جھولی میں؟ اب معرفت تجربہ، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے۔ جابر نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کی آغوش میں بیٹھا ہے نا، یہ جنت کا سردار ہے۔ فرمایا تمہیں کیسے پتا؟ کہا علی کی اولاد ایک دن کی بھی ہو تو امام ہی ہو۔ فرمایا جابر اسی حسین کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہوگا محمد، اور جب تک وہ آئے گا نہیں تو مرے گا نہیں، میں نے تیری زندگی بڑھا دی۔ کہا یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس کے بعد فرماتے جابر کرنا بس اتنا ہے، جب وہ آئے نا اس کی خدمت میں میری طرف سے سلام۔ جابر کہتا میں خوش ہوا، صحابہ نے بھی سنا، صحابہ کہتے ہیں یار تیری کیا قسمت، اللہ کے رسول نے تیری عمر بھی بڑھا دی۔ آگے جابر مسکرا کر کہتا ہے عمر پہ لعنت کرو۔ جابر اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس عمر کا کیا فائدہ جو آل محمد کے سامنے اکڑ جائے۔ جابر کہتا میں بھی پوچھتا سارے صحابہ مجھے مبارکباد دی، کہتے میں نکلا، اب پیغمبر ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر گئے، امام علی بھی کر گئے، جابر گلی گلی جاتا تو آتا محمد محمد، کوئی حسین کا بیٹا محمد ہے؟ امام حسن بھی گزر گئے، امام حسین، جب امام حسین بھی ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر گئے، تاریخ کہتی جابر اتنا ضعیف ہو گیا جو ماں سا لٹک کر آنکھوں پر آ گیا، بینائی بھی کم ہوئی۔ اب جابر گلی گلی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کہتا ہے محمد محمد محمد۔ ایک صحابی پاس آیا، کہنے لگا جابر میں جانتا ہوں تجھے سرکار محمد مصطفیٰ سے بڑی الفت ہے، مجھے بھی ہے، اب تو جانتا ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے
آپ نے محمد 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 لگا دیا. اس نے کہا جس محمد کی تو بات کر رہا میں اس کی بات نہیں کر رہا. اس نے کہا کس کی بات کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے اسی محمد سے سنا تھا کہ وہ مجھ جیسا ہو. تاریخ کہتی جابر ڈھونڈتے 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 وقت آیا مسجد نبوی میں. جابر بیٹھا, جتنے صحابہ تھے امام حسین کے اکٹھے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا بزرگ صحابی آیا. اس کے پاس بیٹھتے ہیں, اس نے علی کو دیکھا ہے, اس نے حسن کو دیکھا ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ امام سجاد کے جو جد علی تھے وہ کیسے لگتے. ایک بندے نے پوچھا جابر بتاؤ تو صحیح علی اور محمد میں کیا فرق تھا. جابر مسکرا کر علی اور محمد فرق اتنا تھا, محمد بدن تھا علی روح تھی. اس نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا بس یہی چاہتا ہوں اگر بدن ہے روح نہیں تو پھر مردہ ہے. تاریخ اتنی دیر اچانک مسجد میں شور کرپا, بندے اپنی جگہوں سے کھڑے. جابر کو نظر آتا نہیں کیونکہ باس ٹک کر آنکھوں پر آ. جابر کہتا ہے شور کیسا ہے؟ اس نے کہا جابر جلدی سے کھڑا ہو, اللہ کے رسول کا بیٹا آ رہا ہے. اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا امام زین العابدین حسین کا بیٹا. اس نے کہا اچھا. تاریخ کہتی امام زین العابدین نے پہلا قدم مسجد میں رکھا, انگشت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ننھے ننھے قدم ساتھ بڑھا رہا ہے. جیسے قریب آئے جابر نے کہا یبنا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو. جب اس نے اتنی بات کہی امام سجاد فرماتے جابر میں دیکھ رہا ہوں تم کسی کو تلاش کر رہے. اس نے کہا مولا آپ تو جانتے ہیں. امام فرماتے جابر ذرا دھیان کرنا کہیں وہ تمہاری تلاش یہی تو نہیں. جابر نے جلدی سے گوشت جو تھا آنکھوں پر اٹھایا, دیکھ کر کہنے لگا دیکھتا کیا ہے؟ اچانک جابر نے دیکھا, کہتے ہیں 4 سال کا بچہ. جابر نے پوچھا نے کون ہے؟ کہتا ہے بچے 2 قدم پیچھے بڑھانا, 2 قدم پیچھے ہٹے, کہا 2 قدم آگے بڑھا, 2 قدم آگے آئے, کہا 2 قدم دائیں بڑھو, 2 قدم دائیں بڑھے, کہا 2 قدم بائیں بڑھو, 2 قدم بائیں بڑھے. ایک صحابی کہنے لگا جابر کچھ شرم کا, اللہ کے رسول کا بیٹا ہے, تو کبھی آگے چلوا رہا ہے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں. جابر مسکراہٹ فرماتا ہے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. کہتا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتا میں بس دیکھ یہی رہا ہوں زلفیں محمد جیسی ہے, چال محمد جیسی ہے, دھار محمد جیسی ہے, انداز محمد جیسا ہے. محمد باقر فرماتے ہیں جابر جس کام کے لیے تو آیا ہے وہ پیغام تو دے. جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے آپ کی خدمت سلام بھیجا ہے. جب امام مسکراہٹ فرماتے ہیں جابر میری طرف سے تجھ پر اور اللہ کے رسول پر قیامت تک کے لیے سلام ہو. جابر کہتا ہے امام خاموش. اب راوی نے بات بتائی. راوی کہتے ہیں جیسے ہی امام خاموش ہوئے جابر آگے بڑھا. جابر نے ایک بات کہی. جابر کہتے ہیں یبنا رسول اللہ آپ مجھے جنت کی ضمانت دیجیے. اب صاحب کتاب نے حاشیے میں لکھا صحابی رسول کا, اور جتنے صحابہ کے نوکر آج موجود ہیں انہیں جابر سے درس لینا چاہیے کہ جابر رسول کا صحابی ہے, علی کا صحابی ہے, حسن کا صحابی ہے, حسین کا صحابی ہے, سجاد کا صحابی ہے, باقر کا صحابی ہے. اتنے صحابی ہو کر اتنا مرتبہ پا کر جابر یہ ضمانت مانگ کیوں رہا ہے؟ جابر نے کہا میں ضمانت اس لیے اس محمد باقر سے 4 سال کے بچے سے مانگ رہا ہوں تاکہ دنیا والے جان لیں, کل کو یہ صحابہ کے نوکر بھی آئیں گے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں. میں دنیا کو درس یہ دینا چاہتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے جتنے صحابہ کے نوکر ہیں وہ جان لیں صحابی وہ نہیں ہوتا جسے تم صحابی کہتے ہو, صحابی وہ نہیں ہوتا جسے تم صحابی کہتے ہو, جنتی وہ نہیں ہوتا جسے تم جنتی کہتے ہو. جابر مسکراہٹ فرماتا ہے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں صحابی اور جنتی بس وہی ہے جس پہ بطول کی اولاد راضی ہو جائے. سید آگے میرے حصے کا
ایک روایت سنیے ممبر کے پاس، وہ روایت میں نے یہیں پڑھی 18 میں کو یہیں پہ روایت پڑھی، لیکن وجہ یہ ہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے مجھے کہ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے نا، چوتھے آسمان پر پہنچے، جبرائیل ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل یہ اونٹوں کی کتاب کیسی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، میں جب سے خلق ہوا میں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں، بس چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ فرمایا اے جبرائیل کبھی روک کر دیکھا نہیں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول نے آج محمد تمہیں اجازت نہیں۔ جبرائیل چشمے زدن آنکھ جھمکنے سے پہلے جبرائیل نے اونٹوں کو روکا، جیسے ہی اونٹ رکے فرمایا جبرائیل اتارو اس پہ لدا ہوا کیا؟ جبرائیل نے اتارا، پہلی گٹھلی کھولی، اندر کتابیں، فرمایا جبرائیل کی کتابیں کیسی ہیں؟ جانتے رسول تھے بس ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ کیا کھول؟ جبرائیل نے پہلی کتاب کھولی علی کے فضائل، دوسری کتاب کھولی علی کے فضائل، تیسری کتاب کھولی علی کے فضائل، چوتھی کتاب کھولی علی کے فضائل۔ جبرائیل کتابیں کھولتا علی کے فضائل نکلتے رہے، جبرائیل کتابیں کھولتا علی کے فضائل نکل رہے۔ جبرائیل حیران پریشان سرگردان ہو کے رسول کے قدموں میں آ گر پڑا، کہنے یا رسول اللہ یہ ماجرا کہ میں جتنی کتابیں کھولتا ہوں آپ کے بھائی علی کے فضائل ہے۔ مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے جبرائیل یاد رکھ دنیا والے قیامت تک کے لیے جتنے فضائل میرے بھائی علی کے پڑھتے ہیں وہ دنیاوی ہیں، جب میرا 12واں بیٹا آئے گا وہ ان کتابوں سے عرشی فضائل پڑھے۔ اسی قبل کہ میں اپنی محترم شخصیت کو دعوت ذکر دوں، ایک دو اعلانات ہے وہ سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ کل سے